السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ نماز کی کیا اہمیت ہے، مسلمانوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، ہمیں کیوں نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر ہم نہیں نماز پڑھتے تو اس کی کیا سزا ہے، ان ساری باتوں کا احاطہ کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ نماز مومن کی روح کو پاکیزہ کرتی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر نماز کی اہمیت پر زور دیا ہے، جیسے سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 110 میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت پر بندھا ہوا فرض ہے، یعنی نماز کا اس کے وقت پر قائم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو قرآن سے ملیں گی جن میں نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ پھر احادیث سے بھی ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کو گرایا۔ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا قائم کرنا دین کو قائم کرنے کے مترادف ہے، اور نماز کا چھوڑ دینا دین کو چھوڑ دینے کے مترادف۔ اور یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کا ارشاد ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم مومن ہیں؟ اگر ہم نماز قائم نہیں کرتے تو کیا ہم مومن ہیں؟ قرآن مجید میں نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ سورہ الماعون کی آیہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیات نمبر 4 اور 5 دو کوٹ کروں گی یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی تباہ ہو جائیں گے وہ نمازی جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ تو اگر ہم پہلے سوال میں ہی فیل ہو گئے تو پھر سوچیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ قبر کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکیں گے، جہنم کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے
آپ کو میں نے دنیا میں بھیجا اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنی بندگی کرنے کے لیے، مجھے بتاؤ کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، تو سوچیں کیا جواب دیں گے۔ جو بے نمازی ہوں گے ان کو منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو قبر کا عذاب ہوگا وہ بہت سخت ہوگا۔ جب کوئی مومن، جب کوئی مسلمان نماز چھوڑتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 مرتبہ اذان کے ذریعے نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قربت کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں کہ آؤ اپنی پریشانیاں مجھ سے بیان کرو، آؤ اپنے مسائل مجھے بتاؤ تاکہ میں ان کو حل کروں۔ اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کا بے شک پتہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انسان کی روح پاکیزہ رہے، تاکہ انسان کا دل زنگ آلود نہ ہو جائے، اللہ کی یاد سے اس کا دل تر و تازہ رہے۔ اس لیے 5 دن میں 5 وقت کی نماز مقرر کی گئی، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ اور جب کوئی شخص نماز سے انکار کرتا ہے، اذان سن کر نماز نہیں پڑھتا، تو اس پر آپ خود سمجھدار ہیں، سوچیں اللہ تعالیٰ کتنے برہم ہوتے ہوں گے، اس کی بہت سخت سزا ہے۔ لہٰذا میں آپ سب سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے گزارش کروں گی کہ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو، جو بھی آپ کے سرکل میں لوگ ہیں ان کو بھی نماز کی تلقین ضرور کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے اور نماز کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو روحی ایجوکیشن کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔